العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العالمین نے ابتدائے آفرینش سے ایک نظام قائم فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما کر کے ان کی زوجیت میں داخل کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں یہ سلسلہ چلا۔ آدم علیہ السلام کے جو بیٹے بیٹی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جو دوسرے بطن سے یعنی دوسری پیدائش سے پیدا ہوتے تھے تو اس پیدائش والے کا نکاح اس سے اور اس کا نکاح اس سے ہو جاتا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ اور حابیل شکل و صورت کے لحاظ سے قابیل سے اور قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اس سے کم تھے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں شریعت کے قانون کے لحاظ سے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کا نکاح قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ طے ہوا اور قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ طے ہوا، یعنی کہ نکاح اس طرح ہو جائے گا اور پھر یہ سلسلہ چلے گا۔ لیکن قابیل جو کہ زیادہ خوبصورت تھا، اس کے ساتھ پیدا ہونے بہن زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے اس نے چاہا کہ ہمارے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ ہمارا نکاح ہو اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے بہن کے ساتھ نکاح نہ ہو۔ اس پہ بہت قضیہ بڑھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام حج میں تشریف لے گئے تھے اور اس زمانے میں یہ حادثہ پیش آیا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور یہ واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے اور تفسیروں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک چیز ایسی ہے جو وہیں سے چلی، حسن پہ فدا ہونا اور شریعت کے قانون کا پاس و لحاظ نہ کرنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہی سے شروع ہو گیا اور پھر یہ سلسلہ چلتا آیا اور اسی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ناحق، جہاں ان کے قاتلین کو گناہ ملے گا، سب کا مجموعہ قابیل کو ملے گا۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ چلا اور انسانوں کے وجود میں آنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور آج تک وہی نظام چل رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں بھی جتنے حضرات انبیاء اور رسول تشریف لائے قرآن پاک ذکر کیا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کے ازواج بھی ہوئی، نکاح بھی ان کے ہوئے اور آل اولاد بھی ہوئی۔
صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام ایسے ہیں جو بے آل اولاد کے چلے گئے، ان کا نکاح نہیں ہو سکا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے، ان کا بھی نکاح نہیں ہوا، لیکن پھر تشریف لائیں گے اور نکاح بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی۔ تو یہ نکاح انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، آدم علیہ السلام سے سنت کا اجرا ہوا ہے اور قیامت تک یہ سنت جاری ہوگی۔ اس سنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا نظام قائم فرما دیا کہ انسانوں میں اور جانوروں میں فرق ہو جائے، انسانوں میں اور جانوروں میں فرق ہو جائے۔ انسان اپنی جو خواہش ایک چیز ہے طبیعت کے اندر، اس کو ایسے انداز سے خرچ کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے کہ جو اللہ کو پسند ہے، اور جس انداز کو آدم علیہ السلام نے اور تمام رسولوں نے، ان کے صحابہ نے اور تابعین وغیرہ نے کیا کیا، اختیار کیا۔ اس طریقے سے نکاح اور شفاہ میں فرق کر دیا۔ جانوروں کا کوئی رشتہ نہیں، کسی رشتے کا پاس لحاظ نہیں، جانور نہ اپنی ماں کو پہچانے، نہ باپ کو پہچانے، نہ بھائی کو پہچانے، کسی کو نہیں پہچانتا، وہ بس جو ہے چلا آ رہا، کوئی وہاں پہچان نہیں، کوئی دستور نہیں۔ لیکن انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے دستور قائم فرمایا کہ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی، صلاح اور تقوی کے ساتھ جو ہے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خرچ بھر کی طاقت رکھتا ہو، مہر دے سکتا ہو، بیوی کا خرچہ دے سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے، اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے، اس کو نکاح کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی شکل ہے جس میں حیجان ہے تو نکاح کرنا واجب ہے، اگر جو ہے زنا میں پڑ جانے کا غالب گمان ہے تو نکاح کرنا فرض ہے۔ باقی عام حجر حالات میں سنت ہے اور مستحب ہے، لیکن سنت بہرحال ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو مہر کا اور نفقے کا خرچ نہ برداشت کر سکتا ہو تو اس کے واسطے حدیث پاک میں آتا ہے فعلیہ بالصوم، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھ کر کے اپنی شہوت کو دبائے۔ فإنہ لو وجا، اس کے واسطے روزہ ڈھال ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے کیا کرے گا، زنا اور غلط کاری سے بچا دے گا۔ یہ ایک چیز ایسی دستور کے طور پہ چلی جس نے انسانوں میں ایک خصوصی امتیاز پیدا کر دیا، خصوصی امتیاز پیدا کر دیا۔ اس واسطے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جوڑا ایسا تلاش کیا جائے، اور جن دو بچوں نکاح ہو رہا ہے ان کے مزاج کی موافقت ایسی دیکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نباہ دے، اور اسی انداز کو اختیار کیا جاتا ہے، اور یہی کوشش کی جاتی ہے۔ نکاح جو ہوتا ہے وہ پوری زندگی کے واسطے ہوتا ہے، باقی کبھی بیچ میں حالات آ جاتے ہیں تو اس میں تغیر تبدل ہو جاتا ہے، طلاق وغیرہ کی نوبت آ جاتی ہے، لیکن عمومی حالات جو نکاح کے ہیں یہی ہیں کہ زندگی بھر جو ہے ان دونوں کا جوڑا جو ہے بنا رہے، اور ان سے اولاد آدم میں جو ہے اضافہ ہوتا رہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی اباہی بکم الامم، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کے اندر محبت کی شان ہو، محبت کرنے والی ہو، ودود محبت کرنے والی ہو، شوہر سے محبت کرے، شوہر کے گھر والوں سے محبت کرے، محبت اس کا خصوصی امتیاز ہو، اس کے اندر یہ صفت ہو، ولود اور اولاد زیادہ پیدا کرنے والی ہو، بچے اس سے زیادہ پیدا ہوں۔ اس لحاظ سے خاندان وغیرہ دیکھا جاتا ہے کہ کس خاندان میں جو ہے بچے زیادہ ہوتے ہیں، اور کس خاندان میں کیا نام کی بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کی اولاد ہی نہیں،
یہ بھی دیکھا جاتا ہے جیسے بعض نسل کے جانور جو ہے اس کے بچے کے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، بعض نسلوں میں کم پیدا ہوتے ہیں، تو اولاد کا زیادہ ہونا مقصود ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کا ایک مقصود جو ہے وہ تحصیل اولاد ہے، تحصیل اولاد ہے، اور سب سے پہلا مقصد تحصیل اولاد ہے تاکہ جو ہے انسان جو ہے بڑھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہماری امت میں کتنے جو ہے اللہ کے بندے پیدا ہو جائیں اور میری امت کتنی بڑی ہو جائے، اور اللہ کے نام لینے والے، اللہ کے بات کرنے والے کتنے زیادہ پیدا ہو جائیں۔ فرماتے ہیں تزوج الودود الولود فإنی اباہی بکم الامم، اور امتوں کے مقابلے میں مجھے امتیاز حاصل ہوگا کہ سب سے بڑی امت ہے تو مجھے خوشی ہوگی، اور امتوں پر مجھے فخر حاصل ہوگا۔ فخر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑائی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمت پہ، اللہ کے انعام پہ خوش ہونا یہاں ہے۔ اللہ کے نام خوش ہو گئے، بہت بڑی امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی گئی۔ کیا اللہ نے رتبہ دیا؟ 23 سال کی نبوت کی زندگی ہے، اور 23 سال کی نبوت کی زندگی میں اتنا زیادہ صحابہ کرام کو ماہر کر دیا کہ ان صحابہ کرام نے علوم کو آگے بڑھایا۔ آگے بڑھتے بڑھتے آج پوری دنیا میں وہ 23 سال علم جو ہے دوڑ رہا، چل رہا، پھر رہا ہے، اور ہمارے یہاں کسی مسئلے میں کسی اور کے سامنے جانے ضرورت نہیں ہے، کسی سے بھیک مانگنے ضرورت نہیں ہے۔ سارے قوانین کو، ساری چیزوں کو اصولی طور پر قرآن میں جمع کر دیا، حدیثوں جمع کیا، حدیثوں میں اصول بھی جمع کیا، جزئیات بھی بہت ساری جمع کر دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو ایک مقصد نکاح کا اولاد کا حصول ہے، اور ایک مقصد اولاد کا جو بڑا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ عفت کی حفاظت، دامن کی حفاظت، پارسائی، تقوی۔ اسی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، مرد کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہے، عورت کی بھی شرمگاہ کی حفاظت ہے، یعنی غلط جگہ جو ہے استعمال شرمگاہ کو نہیں کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا وہ بیان کر رہا ہوں، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ تو نکاح کا ایک مقصد کیا ہے؟ عفت و عصمت ہے، پارسائی و پاک دامنی ہے، تقویٰ ہے۔ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اور اغض للبصر، فإنه اغض للبصر، نکاح کو، یہ نکاح جو ہے دبانے والا ہے، نیچی کرنے والا ہے۔ نگاہ جب پڑتی ہے تو نگاہ جو ہے صورت کو، حسن کو، جمال کو، اچھائی کو دل کی طرف جو پھیرتا ہے، اور یہ آنکھ جو ہے دل طرف پھیرتی ہے، اور پھر دل جو لوٹتا ہے اور اس کی اصلاح ہوئی نہیں ہوتی ہے، تو پھر ایسے میں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نگاہ کا پڑھنا جو ہے بڑا خطرناک ثابت ہو جاتا ہے۔ تو نکاح کے ذریعے سے ایک تو نکاح کی حفاظت مقصود ہے، اجنبیہ پہ نہ پڑے، اور دوسرے جو ہے شرمگاہ کی حفاظت مقصود ہے، عفت مقصود ہے، اولاد کا حاصل کرنا کیا ہے؟ مقصود ہے۔ اسی واسطے حدیث پاک میں نگاہوں کی حفاظت پر بہت زیادہ جو ہے زور دیا گیا ہے، بد نگاہی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ میں بد نگاہی کہہ رہا ہوں، جو نگاہ بری پڑ رہی ہے، ناجائز پڑ رہی ہے، غلط پڑ رہی ہے، غلط جگہ پڑ رہی ہے، غلط خیالات پیدا کر رہی ہے، غلط تصورات پیدا کر رہی ہے، جو نگاہ غلط کام پہ کیا کرتی ہے؟ ابھارتی ہے۔ ایسی نگاہ کو منع کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیثوں میں باتیں آتی ہیں، یہاں تک آتی ہے اگر کسی کی پر نگاہ کسی کی پڑ جائے، کسی کی نگاہ کسی پر پڑ جائے، اور کسی خاتون پہ نگاہ پڑ گئی اور وہ اچھی لگ گئی، تو اپنی بیوی کے پاس چلا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ فَإِنَّمَاهَا مَا فَإِنَّمَاهَا مَا مَاهَا، جس عورت پہ نگاہ پڑی ہے اور جس بنا پہ پڑی ہے، جس چیز پڑی ہے، وہ ساری چیز تمہاری بیوی کے پاس موجود ہے، تو غلط جگہ نگاہ نہ ڈالو۔ تو نکاح کے ذریعے سے جو ہے پارسائی،
تقوی، پرہیزگاری، عفت کا جو ہے درس دیا گیا ہے، سبق دیا گیا ہے۔ تو اب جب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد اگر کوئی نگاہ غلط ڈالتا ہے تو اور خطرناک ہے۔ نکاح کے بعد اگر کوئی آدمی جو ہے غلط کاری کرتا ہے تو اور خطرناک ہے۔ شریعت کے اندر جو ہے اگر کوئی غیر شادی شدہ وہ زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی سزا پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر شادی شدہ کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، بشرطے کہ 4 پختہ گواہوں سے ثابت بھی ہو جائے۔ ہمارے یہاں بہت آسان لوگ فیصلہ کر دیا کرتے ہیں، اگر 4 گواہ نہیں ملے، 4 گواہ گواہی دینے کے واسطے گئے اور ایک گواہ مکر گیا، 3 نے گواہی دیا اور 1 نے گواہی نہیں دیا، ان تینوں کو جنہوں نے کسی خاتون پر زنا کی تہمت لگائی ہے 80 کوڑے شریعت کے قانون کے مطابق لگائے جائیں گے۔ اتنا مضبوط گواہی کے معاملے میں کہیں اور زیادہ شریعت نے خیال نہیں کیا ہے۔ کہیں 4 گواہی شرط نہیں لگائی ہے اور یہاں 4 کی گواہی اور چاروں مرد ہوں اور ان کے خاص صفات۔ اس لیے اپنی زبان پہ تالا لگانا چاہیے۔ ہم جس کو جو چاہتے کہہ دیا کرتے ہیں، نہیں، بہت ایک دم صاف کوئی کرے زنا کرتا دیکھے تب گواہی دے سکتا، نہیں تو نہیں دے سکتا ہے۔ ایسا کون دیکھ پاتا ہے؟ بہرحال یہ نکاح جو ہے آنکھ کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کے واسطے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اولاد کی تحصیل کے واسطے ہے۔ ہر میاں بیوی یہ چاہتے ہیں کہ اولاد حاصل ہو، بیٹے ہوں اور بیٹیاں ہوں، اس کو ہر ایک چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کے واسطے جو مقدر فرما رکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ کتنے جوان ہٹے کٹے میاں بیوی، 2 اولاد 3 اولاد 1 اولاد، کتنے دبلے پتلے کمزور قسم کے اور میاں بیوی اور ان کے اولاد تو اولاد آتی چلی جا رہی، اولاد پر اولاد آتی چلی جا رہی۔ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ جس کو خدا چاہتا ہے ایک طرح سے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا دونوں دیتا، بیٹے بھی دیتا بیٹیاں بھی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے باز بنا دیتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں وہاں ان کے یہاں جانے سے کام نہیں چلے گا۔ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ یہ کام اللہ کرتا ہے اور اس چیز کو کسی اور کے حوالے نہیں کیا۔ قرآن نے اعلان کیا ہے الا لہ الخلق، تخلیق جو ہے اللہ کی خصوصی صفت ہے، کسی اور کی صفت نہیں ہے۔ اس لیے کہیں جا کر کے اور وہاں اولاد مانگ کے آؤ، مقدر میں ہوگی تو ہوگی، وہ نہیں دے سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی نوجوانی کی زندگی میں نہیں لے سکے، پیغمبر تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی جوانی کی زندگی میں نہیں لے سکے، پیغمبر تھے، اور اللہ نے اس زمانے میں کیا دیا، اولاد دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کئی اولاد دیا، زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کو دیا اس زمانے میں جب حضرت زکریا علیہ السلام کے داڑھی سر کے بال سفید ہو چکے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی عمر سے اوپر پہنچ چکے تھے، تو خدا پاک نے اولاد دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ جو امید کا زمانہ تھا اس زمانے میں نہ زکریا علیہ السلام لے سکے اور نہ ابراہیم علیہ السلام لے سکے، اور جو نا امیدی زمانہ آیا تو اللہ نے دونوں دے دیا۔ یہ دیکھ لیجئے اللہ نے ان دونوں کا قصہ قرآن پاک بھی کر کے بتا دیا کہ اولاد دینا میرا کام ہے، کسی ولی کا کام نہیں ہے، کسی نبی کا کام نہیں ہے۔ اگر ولی کا کام ہوتا تو نبی سے بڑا کوئی ولی نہیں ہوتا، اگر نبی کا کام تھا تو یہ دو بڑے بڑے نبی ہیں، یہ اللہ سے اولاد نہیں لے سکے۔ اس لیے جو جگہ جگہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، ایسی جگہوں پر ٹیکتے ہیں، کسی نے کیا نام کی کہیں زیادہ اڑا دیا اور تھوڑا سا اینٹا گھیر دیا، کہیں کوئی نہیں ہے، کہاں سے آ گئے صاحب؟ اصل یمن سے آئے ہیں، عراق سے آئے ہیں اور خواب میں آ گئے تھے، وہاں بیٹھ گئے تمہارے واسطے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟
یہ فرضی افسانے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے ہیں، شرکیات مطلع کرنے کے ہیں۔ پوچھو صاحب یہ پیر صاحب کہاں سے آئے؟ کہاں سے پیر از غیب ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہے کانوں پڑتی رہتی ہیں اور بہت دیکھا گیا ہے۔ ایک جگہ کے متعلق معلوم ہوا کہ ایک صاحب نے کچھ اینٹیں گھیری اور اس کے بعد چادر اڑا دیا اور اس کے بعد کہا یمن سے آئے ہیں ایک صاحب، یہاں یمن سے آ گئے، ان کو یمن جگہ نہیں مل رہی تھی تو وہ ٹھیک کنارے آ گئے۔ اللہ خیر فرمائے۔ اس طرح کے حالات جو چل رہے ہیں، اس واسطے اس کا دھیان دینا چاہیے کہ اولاد مانگے اللہ سے مانگے، اللہ اولاد دے کر کے بھی جنت کے اعلیٰ مقام دے سکتا ہے، اور اولاد نہ دے کر کے بھی جو صبر پہ ہمیں اللہ دینا چاہتا ہے، صبر کا ایسا ہے کہ اس کی کوئی اللہ تعالیٰ نے قیمت ہی نہیں بیان کیا ہے، اتنی آگے اس کی قیمت ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابرین کو ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کتنا دیا جائے گا اس کا کوئی حساب تم نہیں لگا سکتے ہو، کوئی شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اس واسطے اس کا اہتمام کیا جائے کہ اولاد کو غیر سے مانگا جائے، اور جب اللہ تعالیٰ دے گا ہو جائے گی۔ اور شادی کے بعد جہاں سال پورا ہوا، 11-12 مہینہ جو ہے گزرا، تہاں ہر قسم کی تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں، ڈاکٹروں کے ہاں تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں، مزارات پہ جانا شروع کر دیتے ہیں، دعا تعویذ شروع ہو جاتی ہے۔ ارے خدا سے مانگو، دے گا تو خدا دے گا، کوئی اور نہیں دے سکتا ہے، مانگو تو خدا سے مانگو۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کی یہ چیزیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا، جو آپ کی سب سے چہیتی بیٹی تھی۔ جب آپ ان کے گھر جاتے تھے وہ ہاتھ پکڑ کے مصافحہ کرتی تھی، اپنی جگہ بٹھاتی تھی، اور جب کیا نام کی حضرت فاطمہ جاتی تھی تو حضور مصافحہ کرتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ اتنی چہیتی بیٹی تھی۔ ہمارے ہاں بچیوں سے ماؤں سے مصافحہ کا رواج نہیں ہے، اجنبیات سے مصافحہ نہ کرو، لیکن ماں ہے اور بہن ہے، البتہ وہ رشتے جو محارم کے ہیں رشتے ہیں، لیکن ہاتھ میں ہاتھ ملانے سے شہوت کا اندیشہ ہے تو وہاں جو ہے ہاتھ نہیں ملایا جائے گا، وہاں ہاتھ نہیں ملایا جائے گا، وہاں اس سے گریز کیا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک چیز شریعت نے جو جاری کیا ہے وہ انسانوں میں اچھے انسانوں کو اور خراب انسانوں سے ممتاز کرنے کے واسطے ہے۔ آج کے حالات کیا ہیں؟ سڑکوں پہ چلے جاؤ، بازاروں میں ٹہلو، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑے چلا جا رہا ہے، لگتا ہے دونوں میاں بیوی ہیں، اور پتہ چل جاتا کہ کیا ہے یہ میاں بیوی نہیں، ان کے انداز سے پتہ چل جاتا اور انداز چل جاتا ہے۔ ایسا انداز غلط ہو گیا ہے، ایسا برا ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے اندر جتنا ہمارے اندر صلاح آ جائے، تقوی آ جائے، دل کی حالت درست ہو جائے، دل کی کیفیت درست ہو جائے، اتنا بہتر ہے۔ اور نکاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کی چیز ہے، اولاد ہوتی ہے، گھر آباد ہوتا ہے۔ بعض نکاح ایسے ہوتے ہیں اس نکاح سے گھر تباہ ہو جاتا ہے، اور بہت سے نکاح ایسے ہوتے ہیں گھر آباد ہو جاتا ہے، گھر میں روزی آ جاتی ہے۔ آتا ہے کہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ اگر نکاح کرو گے تو نکاح کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا دروازہ کھول دے گا، اور ادھر سے جو وہ اپنی قسمت لے کے آئے گی تمہارے ہاتھ میں ہے، تم پر اس کی روزی فرض کیا ہے، لیکن ہر ایک اپنی روزی لے کے آتا ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہی جب فرشتہ روح ڈالنے آتا ہے تو اس کی روزی لکھ دیتا ہے، اور اس کی مدت عمر لے دیتا ہے، اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے گھروں کو آباد کرنے فکر کیجئے، دعائیں کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، ایسے بچوں اور بچیوں کا انتخاب کیجئے جس سے گھر آباد ہو۔ گھر کی آبادی کس سے ہوگی؟ سنتوں سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوگی، اللہ کی یاد سے ہوگی، اللہ کے احکام کے پہچاننے سے ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا مختصر جملہ ارشاد فرمایا ہے، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن۔ جتنی برکت چاہتے ہو، جتنی اللہ کی رحمت اپنے گھر میں اتارنا چاہتے ہو، اتنی آسان ہلکا پھلکا نکاح کر لو۔ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نکاح ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کیسے ہوا؟
حضرت علی مجلس موجود نہیں ہے، حضور نے فرمایا ایک صحابی سے کہ دیکھو فلاں ہے، دیکھو فلاں ہے، دیکھو فلاں ہے، دیکھو فلاں ہے۔ جو لوگ وقت مل گئے اور وہ لوگ آ گئے اور نکاح ہو گیا۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام سے گئے ہوئے تھے، حضرت علی بھی آئے اور حضرت علی نے بھی قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ولی تھے اور حضرت فاطمہ کے بھی ولی تھے، دونوں کے ولی تھے۔ اتنا آسان نکاح ہم لوگوں نے بہت مشکل بنا دیا، رواج نے رسم مشکل بنا دیا۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئة شہید، جو میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے گا، تھامے گا، عمل کرے گا، اس وقت میں جب امت میں فساد پیدا ہو چکا ہوگا۔ امت کا فساد کیا ہے؟ من تمسک بسنتی ہی اس کو بیان کر رہا ہے کہ سنت کی خلاف ورزی ہوگی، سنتوں کو توڑا جائے گا، سنتوں کو چھوڑا جائے گا، سنتوں کا مذاق اڑایا جائے گا، سنت کا اہتمام نہیں کیا جائے گا۔ ایسے وقت میں جو سنت کے مطابق اپنے ہر کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو سنت کے مطابق اپنے تمام کاموں کو، اپنے تمام مشروعیتوں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ و سنت عمل سے تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما